خوشامدید کہتے ہیں، میں اسداللہ خان ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب سے ڈالا جیل میں ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کر بتایا کہ آفیشیلی ہم نے کال آف کر دیے ہیں مذاکرات، اور اب بات چیت نہیں ہوگی، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو جلد بازی کر گئی ہے یا پھر سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف نے اس پر غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ ان مذاکرات سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس لیے سے باہر نکلے ہیں؟ اس پر اب حکومت کی اتحادی جماعتیں کیسے اس کو دیکھ رہی ہیں، اس پر ایک تو ہم بات کریں گے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اجلاس ہے اس کو کافی اہمیت کا حامل اجلاس سمجھا جا رہا ہے، اور اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو حکومت سے کچھ شکوے بھی ہیں، گلے بھی ہیں، اور خاص طور پر ایک پنجاب سے نہریں نکالنے کا جو معاملہ ہے، پھر پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے انہیں بھی جو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے ان سے کچھ گلے شکوے رہتے ہیں۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں، ان تمام معاملات پر ہم پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے۔ سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گورنر پنجاب ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آج جو تحریک انصاف مذاکرات کو کال آف کر گئی، باہر آ گئی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ان مذاکرات سے آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ کچھ نکلنے والا نہیں تھا؟ کیونکہ 1 مہینہ ہونے کو ہے، ابھی تک حکومت نے کوئی یقین دہانی یا کوئی گڈ ول جیسر تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ نہیں دیا تھا، کوئی جو قیدی ہیں وہ رہا نہیں کیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرے ذاتی خیال میں تو جو ہے تحریک انصاف تھوڑا جلدی فیصلہ انہوں نے کر دیا، اور ملک کے لیے یہی بہتر تھا کہ ڈائلاگ جو ہے وہ جاری رہتا، اور بات چیت سے جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ قیدی رہا کرنا جو ہے وہ اس پہ ایک اگر سختی سے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو قیدی رہا کرنا حکومت کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو انہیں رہا نہیں کر سکتے، جن کو عدالتوں نے جو ہے سزائیں دی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بنانا پڑتا، کوئی چیزیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتی، اس کے بعد ہوتا۔ اور فوری جلدی میں اگر تحریک انصاف یہ توقع کر رہی تھی کہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا قیدیوں کو رہا کیا جائے، تو وہ تو شاید ممکن نہیں تھا، اور اس کو آگے جا کے جو ہے اس میں کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکتا تھا۔ لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف نے اس میں جلدی کی، مذاکرات کو جاری رہنا چاہیے تھا، ابھی بھی بڑا ٹائم ہے، اس پہ سوچنا چاہیے، اور سب سے پہلے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اور یہ جو ایک لڑائی جھگڑا اور رولر اپ ہے اس سے نکل کر ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن گورنر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر بھی گیا، اور اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوٹ لکھپت میں قید ہیں، جیل میں کئی لوگ جو ہیں وہ کارکنان 26 نومبر کے معاملات کی وجہ سے قید ہیں، اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی یعنی کوٹ لکھپت میں کئی معاملات پر ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ دوسرے مقدمات میں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو گڈ ول جیسر کے طور پر کوئی 2 4 5 لیڈرز اگر رہا کر دیے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو بھی ایک آسرا ہو جاتا کہ ہاں بھائی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن حکومت نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ جو تحریک انصاف پہ پریشر تھا اس کو کم کیا جاتا، اور جہاں جہاں ایسے لوگ جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے تھا، اور دوبارہ مقدمات میں انہیں موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی عبوری ضمانتیں کرائیں اور کورٹ میں پیش ہوں اور اس کو فیس کریں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر سے نکلتی ان کو اٹھا کے پھر۔ تو یہ چیزیں یقیناً گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ایک اچھا میسج جاتا اور چیزیں آگے بہتری کی طرف جاتی۔ جہاں پہ وہ ایک بالکل ہی ڈیڈ لاک تھا، خان صاحب کی رہائی یا کوئی بڑے ایسے ہیں کہ جن کی 9 مئی میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور واقعی وہ سارا ثبوت موجود ہے، تو ان کو تو شاید رہا کرنا ممکن نہیں تھا اور کرنا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس طرح کا آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو یہ تو پھر خدا نخواستہ 9 مئی کی طرح کے واقعات بار بار ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کے واقعات کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گلے شکوے ہوں، ناراضگی ہوں، ہر چیز ہم جو ہے وہ قابل قبول ہے، لیکن اداروں پہ چڑھائی جو ہے، اگر آپ نے اداروں کو کمزور کر دیا اور خدا نخواستہ وہ اتنے کمزور ہو گئے تو یہ ملک جو ہے وہ 2 دن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو وہ والی چیزیں تو شاید مشکل صورتحال تھی، لیکن بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو گورنمنٹ کر سکتی تھی اور جن سے
جو ہے ایک اچھا میسج جا اور سکتا ہے۔ کمیشن کے قیام سے متعلق آپ کے خیال میں یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے حکومت کے لیے، کمیشن کا قیام؟ اور کمیشن بھی 3 سینئر 3 ججز پر مشتمل کمیشن تحریک انصاف مانگ رہی ہے، کیا یہ بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے آپ کے خیال میں سر؟ دیکھیں کمیشن وہ 9 مئی کے حوالے سے مانگ رہے ہیں یا 26 کے حوالے سے مانگ رہے ہیں؟ اچھا دونوں مانگ رہے ہیں، یہ تو پھر جب وہ چڑھائی کریں آ کے تو وہ کہیں کمیشن بنا دو، ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اب کمیشن تو پھر اس پہ بھی بنانا چاہیے نا کہ کیا کوئی صوبائی گورنمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وفاقی گورنمنٹ پہ چڑھائی کر دے اور ٹیئر گیس اور اپنی پولیس اور اپنے فورسز جو ہے ان کو استعمال کرے اور چیف منسٹر جو ہیں اس کو لیڈ کریں؟ یہ تو ایک پھر بڑی بری مثال جو ہے وہ سامنے رہے گی، اور یہ تو پھر ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جہاں بھی کسی صوبے میں کسی کی گورنمنٹ ہوگی وہ وفاق کے جب مرضی ہوگا وہ چڑھائی کر دے اور پھر کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور ہمارے جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ میں ایک نیوٹرل بندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ والے جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کی یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، لیکن سر کمیشن تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو گلٹی بھی تو قرار دے سکتا ہے، کمیشن تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے واقعی 9 مئی میں حملہ کیا تھا۔ کمیشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہیں، تو اگر دیکھیں نا تحریک انصاف کو اگر گلٹی قرار دے اور تحریک انصاف پھر مان لے گی میں گلٹی ہوں، اس سے پہلے انہوں نے کبھی مانا ہے؟ آپ 3 ججز چھوڑ کے 6 ججز بٹھا دیں، اگر فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پھر تو ضرور مانیں گے، اور اگر گلٹی قرار دے دیا تو پھر تو نہیں مانیں گے، پھر تو وہ کہیں گے یہ ساری ملی بھگت ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا، بڑا اہم واقعہ ہے، پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور 26 کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے۔ آپ مانتے ہیں دیکھیں عوام لے کے آتے، پی ٹی آئی کے لوگ آتے، اسد اللہ صاحب پی ٹی آئی کے ورکرز آتے، وہ لانگ مارچ لے کے آتے، اور جو حکومتی شخصیات ہیں وہ ان کو لیڈ نہ کر رہی ہوتی، کے پی پولیس ان کے ساتھ نہ ہوتی، ان کے جو 1122 والے ساتھ نہ ہوتے، ان کی ٹیئر گیس استعمال نہ ہوئی ہوتی، تو ہم کہتے بڑی ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ لیکن دیکھیں یہ ایک بہت بری روایت ہوگی اور آنے والے ٹائم میں ملک کے لیے کسی طرح اچھا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن بنانا ایک بری روایت ہوگی، تو یعنی آپ کے خیال میں کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ اور اگر سر کمیشن بننا ہی نہیں چاہیے اور اسی موضوع پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر مذاکرات بھی کیوں ہونے چاہیے؟ دیکھیں مذاکرات یہ ہونے چاہیے جیسے آپ نے پہلے کہا، جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، میرٹ پہ ان کی انکوائریاں ہوں، لوگوں کو پتہ ہے، پولیس کو پتہ ہے، فورسز کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے۔ ہمارے دیکھیں ہم گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، مشرف دور میں یہ ہوا، ضیاء الحق دور میں ہوا، باقی ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہمارے لوگوں پہ جھوٹی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، 4 لوگ ملوث ہوتے ہیں، 15 کو ملوث کر دیا جاتا ہے، ہم ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں، وہاں انہیں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، ہم آر پی او کے پاس جاتے ہیں، ہم آئی جی کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی بیل کراتے ہیں، ہم اس کو فیس کرتے ہیں، ہم اپنی بے گناہی ثابت کرتے ہیں، اور وہ لوگ بے گناہ ہوتے ہیں، ان کو پولیس بھی بے گناہ کرتی ہے، اگر وہ نہ کرے عدالتیں بے گناہ کر دیتی ہیں، ان کی ضمانتیں لے لیتی ہیں۔ تو ایک پروسیس ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے ان کو روکنا چاہیے تھا، جو یہ ہیں کہ لوگ ملوث نہیں ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، انکوائری کمیشن بنا دینا چاہیے، اور پولیس میں اور ان ایف آئی اے میں ایسے لوگ کہ جن پہ ہم جب جاتے تھے تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ فلاں افسر آپ کی انکوائری کرے گا، ہم کہتے تھے نہیں، ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، کسی میرٹ پہ کسی نیوٹرل افسر کو آپ تعینات کریں، اور اتفاق رائے سے ایسے آفیسر جو ہے وہ تعینات ہوتے تھے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی تھی۔ تو یہاں بھی یہ تو نہیں ہے کہ تمام پولیس کرپٹ ہے، تمام ایف آئی اے کرپٹ ہے، تمام ادارے کرپٹ ہیں، ان میں جو بہتر لوگ ہیں ان پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں حکومت اس پہ ایگری کر سکتے تھے اور ایک بہتر وے آؤٹ نکل سکتا تھا۔ رائٹ سر، کوئی تیسرا راستہ آپ کہتے ہیں نکل سکتا تھا؟ سر سی ای سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، کیا یہ بہت اہم اجلاس ہے یا روٹین کا اجلاس ہے؟ آج اخبار میں کچھ خبریں بھی لگی ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے بڑا فیصلہ؟ دیکھیں وہ اب اجلاس جو ہے اس کے لیے چیزیں تو کل ہی سامنے آئیں گی کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور ہمارا تو ہر فیصلہ سی ای سی میں ہوتا ہے، اور جو سی ای سی فیصلہ کر دیتی ہے پھر ہماری قیادت اس کی پابند رہتی ہے،
جیسے اس گورنمنٹ سے پہلے CEC نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا، آج تک آپ دیکھیں تمام تر پریشر کے باوجود ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھے۔ CEC جب کوئی فیصلہ کرتی ہے پارٹی کو اس پہ سٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے تحادیوں کو بہت اچھے طریقے سے چلایا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے نہیں چلا رہی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فیصلے کر دیتے ہیں، یہ بعد میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی ہے، یہ فلاں، بہت بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آپ کے جو کولیشن پارٹنر ہیں، چھوڑے پیپلز پارٹی کو، جو باقی ہیں ان کو بھی بٹھا کے ایک اس ملک کو دیکھیں ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں اپنا نقصان کر کے کہ ملک بہتر ہو، ملک آگے کی طرف جائے، ادارے مضبوط ہوں، جو چیزیں ملک کے لیے اچھی ہیں وہ فیصلے ہوں۔ تو جب ان فیصلوں میں ہم سے یہ جو ہے وہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ کولیشن گورنمنٹ چلے گی؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر آئینی اور قانونی طور پر گورنر صاحب آپ کی مشاورت لینی چاہیے انہیں، لیکن پنجاب کی حکومت آپ سے مشاورت نہیں کر رہی؟ گورنر صاحب کو چھوڑیں، گورنر صاحب کو چھوڑ دیں، گورنر صاحب کو بالکل سائیڈ پہ رکھیں، اور گورنر صاحب تو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، گراس روٹ لیول سے آیا، اپوزیشن میں خوش رہتا ہے، ایمانداری سے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے کوئی پنجاب گورنمنٹ سے کوئی فنڈ لینے ہیں یا سڑکیں بنوانی ہیں یا بجلیاں۔ میرے لوگ کہتے ہیں آپ ایشوز پہ سٹینڈ کریں، جہاں پہ غریب کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں پہ چیزیں ٹھیک نہ جا رہی ہوں اس پہ بولیں، اس پہ کھڑے ہوں۔ ہمیں سڑکوں اور گلیوں نالیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گورنر کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ابھی PIA کو آپ نے جو ہے وہ نجکاری طریقہ لے کے جانا چاہتے ہیں، باقی اداروں آپ نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں، بہت بڑے ایک فیصلے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ملک کی بہتری کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ کو سارے کولیشن پارٹنرز کو اعتماد میں لینا ہے۔ یہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں اور پھر اس طرح ہو جس طرح ابھی فیصل واڈر صاحب رولا ڈال رہے ہیں کہ جی فلانا وہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور وہی اگر بیٹھ کے سب کے اتفاق رائے سے چیزیں ہوں تو چیزیں بہتر نہیں۔ کل تو جو آپ کے سلیم مانڈی والا صاحب نے جو اعتراض کیا کمیٹی میں بیٹھ کے ایز اے کمیٹی چیئرمین، انہوں نے کہا کہ جی روک دینا چاہیے گاڑیاں خریدنے کے عمل کو، اس کو نون لیگ نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی غلط کیا ہے یہ مانڈی والا صاحب نے روک کے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا تھا گاڑیاں خریدنے کا۔ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو تو مانڈی والا صاحب نے جو کیا انہوں نے دیکھ کے کیا، اور سینٹ میں بھی اتنا بڑا شور پڑا۔ اگر ایک چیز ضرورت ہے تو ضرور ہو، لیکن اگر ایک آپ کے پاس چیز موجود ہے اور آپ یہ کہیں کہ اب اس پہ میں 6 مہینے سفر کر چکا ہوں تو اب میں یوزڈ ہوں، مجھے اب یہ پسند نہیں ہے، اس کے لیے مجھے جو ہے وہ چینج کرے، تو یہ ملک بیچارہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ غریب عوام بیچاری روٹی کو ترس لی ہے، وہ ہمارے یہ للے تللے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ گورنر کو 25 کروڑ کی گاڑی آپ لے دیں اور گورنر کو وہ پروٹوکول دیں کہ جو غریب کا خون چوسنے کے برابر ہو۔ گورنر صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک اور وجہ تنازع جو ہے وہ پنجاب سے نہریں نکالنے کا بھی ہے۔ اس معاملے پر کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ اس پر مشاورت نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا موقف اس پہ درست ہے یا پیپلز پارٹی کا درست ہے؟ اس کو کیا صوبائیت کے انداز میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں اسد اللہ صاحب، دیکھیں نا، بات یہی جو میں نے پہلے آپ کو کی کہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں بڑے اچھے جذبے کے ساتھ، اور ملک کے لیے ایمانداری سے، کوئی ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ملک بہتری کی طرف جائے، چیزیں اچھی ہوں، اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے، کوئی ایک حرف آخر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھے کہ ہمارے پاس بہت بڑے دماغ ہیں اور ہم بہت بڑے ارسطو ہیں اور باقی سارے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آپ کے پاس اتنا پانی ہے ہی نہیں جو اس سے پہلے طے شدہ پانی کا اپنا جو ہے وہ حق ہے تمام صوبوں کا، وہ تو پورا مل نہیں رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم انڈس ریور سے دوبارہ نہریں نکالنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نکالیں، لیکن آپ بٹھائیں، صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، وہاں ڈسکس کریں، وہاں فیصلہ کریں، اور جس نتیجے پہ پہنچے وہ امپلیمنٹ کریں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کے پانی میں سے نہریں نکال رہے ہیں، آپ کو آپ کا شیئر پورا ملے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ ایک انویجیلیشن کا پورا نظام موجود ہے۔ حصے کے پانی میں دیکھیں، اپنے حصے کے پانی میں سے پانی کہاں نکال رہے ہیں، اور یہ صرف باتیں کرنے سے تو ایسے نہیں ہوتا نا۔ کوئی میں تو پنجاب کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی موٹر وے، کوئی سی پیک، کوئی کسی جگہ کو پنجاب میں مجھے بتا سکتے ہیں جو رکا ہوا ہو، وہاں پہ لوگ جو ہے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں، جبکہ کراچی سے آپ وہ نکلیں اور یہ جو آپ کا وہاں سے موٹر وے ہے وہ
پچھلے کتنے سال سے پڑا ہے اور وفاق نے ایک ٹکا نہیں دیا. آج جو ہے وہ جان بوجھ کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی, اور وہ جو روڈ ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. نہ پچھلے بجٹ میں 18 مہینے میں یہ پرائم منسٹر رہے, اس میں انہوں نے نہیں دیا, اس میں انہوں نے نہیں دیا. اور منہ سے اگر میٹھی باتیں کرنے سے چیزیں حل نہیں ہوتی, عمل سے چیزیں حل ہوتی ہیں. یہ ضرور کہیں گے ہم پانی بالکل ایک قطرہ پانی کا یہ نہیں دیتے, اور یہ سندھ کا ہی پانی لیں گے, یہ چھوٹے صوبوں کا ہی رگڑا نکالیں گے اور اس سے خرابی پیدا. گورنر صاحب, یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو معاملہ ہے, اس میں آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ریزنز ہیں, کوئی معاشی مسئلہ ہے, پیسے نہیں ہیں, یا دانستہ طور پر سندھ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانے کی خاطر یہ کیا جا رہا ہے؟ انٹینشن آپ کے خیال میں یہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا جی, معاشی مسئلہ کون سا ہے, باقی ہر جگہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. ابھی کبھی پنجاب کی طرف سے آواز آئی کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق نے ہمارا حصہ نہیں دیا, سندھ کی طرف سے کیوں آئی؟ اور وجہ یہ ہے سندھ ڈلیور کر رہا ہے. ایک پہلے جو پراپوگنڈے کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف پراپوگنڈا ہمیشہ سے جو ہوتا رہا, اور ہمیں یہ ادھر پنجاب میں اور لوگوں کو بتایا کہ سندھ والے لٹ گئے, پٹ گئے, کھا گئے, تھر یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا وہ ہو گیا. اب جا کے دیکھیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, تھر میں جا کے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ دیکھیں, تھر کے ان عورتوں کو دیکھیں, ہماری بہنوں بیٹیوں کو, کہ جو تھر کول کے پروجیکٹ ہے اس میں جو ٹرالے چلا رہی ہیں, اس میں جو کام کر رہی ہیں, جو گھروں میں ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں. سندھ کے اندر جا کے روڈز کو دیکھیں, جو سندھ کے روڈز ہیں, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ سندھ جو ہے اس گورنمنٹ کے بعد جو ہے سب کے لیے ایک مثال بن جائے گا. تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس موٹر وے کو روکا ہوا ہے, اور جو پنجاب کے لوگ جاتے ہیں, جو دنیا سے باہر سے لوگ آتے ہیں, وہ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سندھ کی گورنمنٹ کی نالاحقی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ واقعی وہی بات ہے, پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی. اور یہ اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے دوسری کے یہ ایک سازش ہے, اور ایک سازش کے تحت ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. گورنر صاحب, لیکن پنجاب میں بھی دیکھیں نا, مائنورٹی کارڈ کا اجرا, 50,000 خاندانوں کو ہر 3 مہینے بعد 10,000 روپے ملے گا, پھر اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ, پھر قرضے, پھر اپنے گھر بنانے کے لیے قرضہ اسکیم, کسانوں کے لیے کارڈز. تو آپ کے خیال میں پنجاب میں بہت سارے پروجیکٹ انیشیٹ تو ہو رہے ہیں, کیا یہ درست نہیں ہے پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اچھی بات ہے, ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے. لیکن میں نے پہلے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہا, ابھی آپ کے سامنے بھی الفن کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک ضرور ٹھیک ہے 10,500 آپ 3 مہینوں بعد دیں لوگوں کو, اور اس کو یہ ہے کہ غریب لوگوں کو دو, جن کا حق ہے ان کو دیں, ضرور دیں, صرف اپنے ورکرز کو نہ دیں. اور تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں, اسکولوں کی طرف, ہاسپٹلز کی طرف. آخر میں سر یہ بتا دیجئے کہ آج ایک پیکا ترمیمی قانون منظور ہوا ہے, جھوٹی خبر دینے پر 3 سال قید, 20 لاکھ روپے جرمانہ, یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں. کیا اس قانون کے لیے, جس کو صحافی برادری متنازع قانون کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ہم سے مشاورت اس پہ نہیں کی گئی ہے, کیا پیپلز پارٹی سے اس پر مشاورت ہوئی ہے, اور کیا پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے حکومت کو اس قانون کے لیے؟ دیکھیں آج کے دن تک تو پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی, لیکن صحافی بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اب صحافی بھی بہت بڑی تعداد میں بن گئے ہیں نا. ایک تو صحافی ایک خاص لیول کے ہیں, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ جو خبر دیتے ہیں بڑی جانچ پڑتال کر کے دیتے ہیں. میں نے بہت کم یہ ریشو دیکھی کہ کسی کے کریکٹر پہ یا کسی کے ذات پہ کوئی اس طرح کا اچھالا گیا ہو جس سے اس کی بدنامی ہو, وہ منہ دکھانے کے قابل نہ ہو. لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوشل میڈیا چینلز جو بڑے چھوٹے چھوٹے, اب ان کو میں صحافی کہوں یا کیا کہوں, صحافی کہوں گا نہیں تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے ایک بہت سارے لوگ ہیں جو صحافی نہیں ہیں, بالکل میں اس پہ مانتا ہوں یہ بات, بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں بنائے ہوئے ہیں. جی, اور اسد اللہ صاحب ان کو جس کو مرضی ہے وہ پکڑ لیں اور جو مرضی الزام لگا لیں. تو میرا خیال ہے ان چیز, لیکن مشاورت بڑی ضروری ہے. آپ کی جو دیکھیں آپ کے نمائندے ہیں, آپ کے پراپر الیکشن ہے, آپ کے جیتے ہوئے لوگ ہیں, صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں مختلف, ابھی اسلام آباد ان سے تو کم از کم مشاورت ہو جاتی نا, الیکشن ہوا وہاں سے, ان سے بھی نہیں مشاورت ہوتی, ان سے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اور نہیں, زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. بالکل مشاورت ہونی چاہیے, اور وہ نہیں کہتے. میں بالکل آپ کی طرف سے یہ نمائندگی کرتا ہوں ایمانداری سے. مرجے ارشد انصاری صاحب سارے ملتے رہتے ہیں. ابھی میں گیا وہاں پہ اسلام آباد پریس کلب میں, بٹ صاحب سارے لوگ مجھے ملے, وہ بالکل نہیں کہتے کہ اس طرح کا قانون نہ ہو.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہو. تو اگر ان سے بیٹھ کے مشاورت ہو جاتی تو اس میں مسئلہ یہی ہے نا سر کہ اس کو منفی استعمال ہو سکتا ہے. اسد اللہ صاحب اگر بالکل ہو سکتا ہے، اور اگر اس گورنمنٹ کی کوئی ناکامی ہوئی جس کا خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے تو وہ سب سے بڑی ان کی ناکامی یہ ہوگی کہ یہ مشاورت نہیں کرتے. بہت شکریہ، جس کی ابھی واضح مثال آپ نے اس قانون کے بارے میں. بہت شکریہ. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا اعلان بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا. بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ سے باہر آ کر کیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کس انداز میں اعلان کیا، ذرا آپ پہلے سن لیجئے. آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا. شاید سیاسی اختلافات کی جو ٹھنڈک ہے وہ اتنی زیادہ ہے جس سے برف پگھل نہیں رہی. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. 7 دن کا وقت دیا تھا عرفان صدیقی صاحب نے 23 تاریخ کو، اور کہا تھا کہ 16 تاریخ کو، اور کہا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں ہم کریں گے، اور 7 ورکنگ ڈیز ابھی پورے نہیں ہوئے. علی محمد خان صاحب، تھوڑا جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا تحریک انصاف نے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسد صاحب، قابل افسوس ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ حکومت کے اس رویے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 2 بہت بڑے سٹیپس لیے ہیں، اور ایٹ دا کاسٹ آف جو ایک پولیٹیکل آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے کاسٹ پہ، کہ اتنی مشکلات اور تکالیف لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی عمران خان صاحب نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور انہوں نے کمیٹی بنائی مذاکراتی. اور نہ صرف مذاکراتی کمیٹی بنائی بلکہ ایک بات جو بہت اہم ہے جس کو اس لیول پہ اجاگر نہیں کیا گیا میڈیا میں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی مذاکراتی میٹنگ جب 23 دسمبر کو ہوئی، اس کے بعد جب مذاکراتی کمیٹی جناب عمران خان صاحب سے ملی اڈیالہ جیل، تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے پریس ٹاک کی اڈیالہ جیل کے بعد. اور حامد رضا صاحب نے یہ بات کی کہ عمران خان کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ میں اپنا ذاتی انتقام نہیں لوں گا، میں اپنا ذاتی انتقام، میرے خلاف جو ظلم ہوا ہے اس کو میں معاف کرتا ہوں. اتنا بڑا انہوں نے آپ کو ایک ونڈو اپرچونٹی کریٹ کر دی. اب مذاکرات کال آف کیوں ہوئے؟ دیکھیے، آپ کا اور میرے بیچ خدا نخواستہ اگر تنازع ہو اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ جو زمین ہے آپ کے اور میرے بیچ میں جس پہ ہم دونوں دعوے دار ہیں، علی محمد کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اسد صاحب کہتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گی یا پنچایت کرے گی؟ جو عدالت سے بھاگے گا اسی کے دال میں کالا ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 نومبر پہ کمیشن بنائیے تاکہ قاتل بے نقاب ہو، یا 9 مئی پہ کمیشن بنائیے کہ ہم پہ جو الزام ہے وہ ثابت ہو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. دونوں کمیشنوں سے حکومت بھاگی ہے. پہلے الزام لگاتے تھے کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کیا اسد صاحب، اور جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ آؤ اور انویسٹیگیٹ کرو، اب حکومت بھاگ رہی ہے. بھاگنے کا یہ علی محمد خان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھاگ گئی ہے، حکومت نے تو بھی جواب ہی نہیں دیا. کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں ہم تحریری جواب دے دیں گے. آپ 2 دن کا انتظار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا موقف درست ہو جاتا اور واقعی وہ الیکشن کمیشن اور جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کر دیتے، اور آپ پھر کہتے کہ ہاں بھائی یہ دیکھیں انہوں نے انکار کر دیا، اب یہ بھاگ گئے ہیں. آپ نے تو وہ 2 دن کی مہلت ابھی باقی تھی کہ پیچھے ہٹ گئے. اسد صاحب، ہم پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ ہم نے تھوڑا جلدی کی. یہ الزام بالکل آپ لگانے میں یا یہ سوال اٹھانے میں آپ حق بجانب ہیں. لیکن اسد صاحب، اگر آپ 23 دسمبر سے لے کے آج تک کا جو تقریباً ٹائم ہے، مہینہ میرے خیال میں تقریباً ہو گیا ہے، تو اس 1 مہینے میں اگر آپ حکومتی رویہ دیکھیں، باوجود اس کے کہ کچھ ان کے ممبران چاہتے تھے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے، یا تو حکومت کا ول نہیں تھا جو مذاکراتی عمل میں عمران خان صاحب سے بار بار تعطل ہوتا تھا، مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، یا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یا حکومت کے اندر 2 کیمپ تھے کہ جو ان کی سینئر سنجیدہ قیادت ہے وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں،
لیکن پنجاب میں جو ان کی قیادت بیٹھی ہے شاید وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں اور اگر آپ سنجیدہ ہیں تو وہ مذاکرات میں آپ نے کچھ ڈسکشن کی, کچھ پوائنٹس لکھے, وہ پوائنٹس حکومتی کمیٹی لے کے اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتی ہے, ہماری کمیٹی لے کے اپنی لیڈرشپ جناب عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے. جب آپ اس کمیٹی کو اپنے لیڈر سے تک رسائی نہیں دیتے, آپ مجھے بتائیے اس کا فیصلہ کون کرے گا, ان نکات کا فیصلہ کون کرے؟ 1 مہینہ گزر گیا اور آج مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے. یہ جو تعطل کا مذاکراتی شکار ہوا, کمیٹی اس پورا مذاکراتی کمیٹی اور اس پورے پروسیس پہ ایک طرح سے اوس پڑ گئی. سر, مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات یہ بنیادی شرط نہیں تھی. آپ عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ آپ 2 دن انتظار تو کر لیتے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی آپ کیسے زیوم کر رہے ہیں آج 2 دن پہلے ہی کہ کمیشن نہیں بنے گا؟ ہو سکتا ہے کمیشن بن جاتا. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. آج رات یا کل صبح حکومت یہ ایک اعلان کر دے کہ ہم اصولی طور پہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ دونوں معاملات کے جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے. یہ جوڈیشل کمیشن جو اسد اللہ خان صاحب بنے گا, اس کے جو جج ہوں گے جو اس میں انویسٹیگیشن کریں گے, وہ نہ تحریک انصاف کے ممبر ہوں گے, نہ وہ میاں والی سے آئیں گے, نہ وہ زمان پارک سے آئیں گے, اور نہ بنی گالا سے آئیں گے. وہ سپریم کورٹ کے مقتدر اور ذمہ دار جج صاحبان ہوں گے, ذمہ دار لوگ ہوں گے, سینئر جج صاحبان ہوں گے. تو ان سے حکومت اگر وہ کمیٹی بناتی ہے, کمیشن بناتی ہے تاکہ ان معاملات کی انویسٹیگیشن ہو, اس کے بعد میرا اندازہ ہے, یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر حکومت کمیشن بنانے کا اعلان اصولی طور پہ کر دے دیے کہ ہم اعلان کرتے ہیں, آؤ بیٹھ کر TOR بنائیں, سکتا ہے خان صاحب فوری پھر دوبارہ اجازت دے دیں. لیکن اگر آپ نے صرف ٹائم گین کرنا ہے, دیکھیں مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ قوی یقین ہو گیا ہے کہ حکومت صرف ٹائم گین کر رہی ہے, معاملات کو طول دے رہی ہے. فیصل وارڈا صاحب جو نہ جانے ان کا تجزیہ ہے یا ان کا خبر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمیشن نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ضائع نہ کرو, میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن نہیں ہے. سنیے ذرا فیصل وارڈا صاحب نے کیا کہا ہے. کمیشن بنائیں گے تو وہ کہیں گے آپ 2014 سے شروع کریں, جہاں سے آپ نے PTI نے شروعات کی. تو PTI کہے گی آپ 2007 پہ چلے جائیں, 7 والے کہتے ہیں 3 پہ چلے جائیں, تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی سب آپ کو پہلے بتایا تو کہ آپ لوگ پہلے سنا دیں لوگوں کہ کمیشن بنے گا, وہ تحریر طور پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک خان صاحب جیل میں گئے, کوئی بے شرم بے حیا نکلا ہوا, کسی کو تکلیف ہوئی, کسی کے چہرے پہ اپنے غم دیکھا, تیار ہو کے آگے خوش تھے اندر سے, بھائی جیل میں رہے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا. اچھا, اس میں 2 باتیں ہیں سر. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کمیشن ہے ہی نہیں. اب فیصل وارڈا صاحب کی بات کو کافی سیریس اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ خود تحریک انصاف کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں, کیونکہ اس سے تحریک انصاف کے لوگوں کا فائدہ ہے اور ان کی یہاں پر سیاست جو ہے وہ اس کو بینیفٹ مل رہا ہے. میں نہیں سے ایگری کرتا, ان کی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے لیے اور ہر لیڈر اور ہر کارکن کے لیے حیثیت ایسی ہے جیسے آپ ایک زرخیز زمین ہو, لیکن جب تک اس پہ سورج کی تپش نہ پڑے تب تک اس میں سے فصل نہیں نکلتی. تو عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے آفاق پہ ایک چمکتا سورج ہے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی برکت سے. تو عمران خان صاحب کے اس وقت پولیٹیکل جو ان کا سٹیچر ہے وہ بہت ان مصیبتوں کے بعد کافی بڑھ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی نابغہ روزگار ہوگا, کوئی مبخوت الحواس ہوگا, کوئی بہت ہی اپنے ذہن سے گیا گزرا ہوگا جو چاہے گا کہ عمران خان صاحب نہ نکلیں, کہیں میری سیاست ختم نہ ہو جائے. اگر ایسے آدمی کی سیاست عمران خان کے باہر نکلنے سے ختم ہوتی ہے, میں کہتا ہوں اللہ کرے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی 7 نسلوں کی سیاست ختم ہو جو اپنے لیڈر سے مخلص نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محترم جو وارڈا صاحب ہیں ان کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہے. تحریک انصاف کی قیادت اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑی ہے, اور ہماری توقع ہے, ہماری امید ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ کل کی بجائے آج ہمارے ساتھ ہو, تو تحریک انصاف جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی. آخر میں سر یہ بتا دیجئے کہ ایک آج پیکا ایکٹ ترمیمی وہ قانون منظور کیا گیا, اور اس میں غلط خبر دینے پر 3 برس قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتی ہیں سزائیں. اب اس میں صحافتی تنظیموں کا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا گیا, مشاورت نہیں کی گئی, اور یہ بہت سخت سزا ہے. غلط خبر ہو جاتی ہے صحافی سے, ان انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہے, ہمارے ہاں تردید جاری کرنے کی روایت بھی موجود ہے. تو یہ 3 سال قید دے دینا اور پھر 20 لاکھ روپے جرمانہ, آپ کا اس پر رائے کیا ہے سر؟
دیکھیں یہ سزا کم ہے کیونکہ جس طرح کی یہ حکومت کی سوچ ہے اور ان کے جو یار دوست پیچھے بیٹھے ہیں تو وہ تو زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ سزا کو ذرا بڑھائیں, اس میں پھانسی اور کوڑے بھی ساتھ میں رکھیں اور عمر قید رکھیں تاکہ ذرا مزہ آئے, کیونکہ ابھی زبان بندی کرنے میں یہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے, ان کے دل کی بڑاس ابھی نہیں نکلی, اسی کی کسر رہ گئی. یہ کام کمزور کیا ہے اور قید اور پھانسی اور کوڑے, یہ ذرا ضیاء الحق صاحب کے دور کی یاد تو تازہ ہو جائے. صحیح ہے, بس اسی کی کسر علی محمد خان صاحب رہ گئی ہے, شاید اگلی مرتبہ یہ بھی ہو جائے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں سیاسی استحکام آ نہیں پا رہا, مذاکرات سے بہت سی امیدیں تھیں لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے. آج تحریک انصاف اس سے نکل بھی گئی. اس سلسلے میں آپ نے بھی تفصیل سے گفتگو سنی بھی ہے. اگر پاکستان کی معیشت کا تعلق پاکستان کے سیاسی استحکام یا عدم استحکام کے ساتھ ہے تو پھر سیاسی استحکام تو نہیں ہو پا رہا, تو پھر کیا معاشی استحکام آ پائے گا؟ اور کل جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے وہ 1600 پوائنٹس گر گئی تھی, اگرچہ یہ معیشت کو پوری طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتی لیکن بہرحال ایک اہم جز تو ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے انفلیشن کو کم کر دیا ہے, ہمارے فورن ایکسچینج بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے؟ دیکھیے پچھلے کوئی 24 مہینے سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سمجھیے کہ دو اکانومی سامنے نظر آ رہی ہیں. ایک معیشت ہے معیشت دانوں کی, دوسری معیشت ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں. آپ نے ذکر کیا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے. یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور دعویٰ درست بھی ہے. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ پچھلے سال جو شرح تھی مہنگائی کی وہ کوئی 30-35% تک پہنچ گئی اور اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, 4-5% پہ پہنچ گئی ہے. عام آدمی کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی کی شرح کم ہوئی. یعنی کہ مہنگائی ابھی بھی آ رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر پچھلے سال مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ کوئی 35 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا تو اب وہ 5 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. مہنگائی ابھی بھی ہو رہی. جو معیشت ہے عام پاکستانی کی وہ یہ ہے کہ بجلی کا بل اور گیس کا بل دینے کے بعد ایک عام پاکستانی خاندان کو آپ سمجھیے کہ مصیبت پڑ جاتی ہے کہ بچے کی فیس کہاں سے آئے گی. ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 18 مہینوں کے دوران آپ سوچئے کہ بجلی کا بل جو ہے یا بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ تقریباً 2 گنا ہو گیا اور حکومت کے اپنے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں تقریباً 800% اضافہ ہوا. اب اس دوران عام پاکستانی کی آمدن جو ہے وہ بڑی نہیں ہے. اگر گیس کا بل اور بجلی کا بل دینے کے بعد بچے کی فیس کی مصیبت پڑ جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے رہنا مزید مشکل ہو گیا ہے. اس کے اوپر جو بوجھ ہے تکالیف کا وہ مزید بڑا ہے, وہ کم نہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اگر سر میں احتشام الحق صاحب سے کی رائے لینا چاہوں گا. احتشام صاحب, اگر تو سیاسی استحکام سے فرق پڑتا ہے معیشت کے اوپر تو سیاسی استحکام تو شاید ہوتا ہوا پھر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ مذاکرات سے بہت سی امیدیں تھیں, کچھ لوگوں کو تو تھیں بہرحال, لیکن وہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے. تو آپ کے خیال میں اس کا نیگیٹو امپیکٹ معیشت کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو پڑے گا. انہوں کے بعد اثر بات چیت کا سلسلہ آپ دیکھ لیں, تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں 1 مہینہ 1.25 مہینہ تو ہو گیا ہے. تیسری ملاقات ہونی تھی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی ٹیموں کے درمیان, لیکن جس طرح ابرپٹلی آج انہوں نے آپ نے دیکھا کہ گور خان صاحب بانی پی ٹی آئی کو مل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مذاکرات ختم, تو اس کے بعد تو پھر سب طرف تو یہی لوگ کہہ رہے تھے بھی کم از کم وہ 7 دن کا جو حکومت نے ان سے ٹائم دیا تھا جو 28 تاریخ تک بنتا ہے, تو 5 دن پہلے ہی آپ نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو ایسا کیوں ہے؟ یا تو ایک بات ہے کہ جو پیرلل نیگوسیشن یا انڈائریکٹ یا خفیہ بات چیت یہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے تھے, اس کی بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے,
کہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے، دوسری طرف حکومت سے بھی مل رہے تھے. تو بھارت یہ سوالیہ نشان تو اسد بنتا ہے کہ ابھی کنکلوژن تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا اس کا. ابھی بہتر تو ہوتا کہ حکومت کو یہ بیک فٹ پہ رکھتے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اب آپ 28 تاریخ بتاتے ہیں ان کو بلیک اینڈ وائٹ کے جی ہم نے آپ کو لکھ کے بھی دے دیا تھا، اب آپ بتائیں آپ نے کدھر جانا ہے. لیکن سیاسی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ لکھنے والا بھی بولنے والا بھی ہسٹری لکھنے والا بھی یہی کہے گا کہ جی عین موقع کے اوپر جبکہ ابھی 3-5 دن رہتے تھے یہ مذاکرات ایبرپٹلی ختم کر دیے تو اس کا تو نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. لیکن دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، اب ان کو یہ خیال آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جی شاید حکومت کے پاس کوئی دینے کے لیے نہیں ہے، اور ایک ہی بات پہ اڑ کے رہ گئے کہ جوڈیشل کمیشن. ابھی دیکھیں نا، ایک بات تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے مذاکرات پہ ایبرپٹلی ایسا ختم کیے ہیں، وہ بیان جو علی امین گنڈا پور کا ہے، جس میں وہ بڑا واضح طور پہ سی ایم کے پی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی میں ہمارے لوگ انوالو تھے اور کچھ پھٹک گئے تھے ہمارے لوگ، انہوں نے غلط کیا، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اعتراف جو کر لیا آپ نے، اس کے بعد حکومت یہ کہتی ہے کہ ابھی تو ہم نے کمیشن کی بات ہی نہیں کی بنانے کی. اگر فرض کریں ہم جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیتے تو ہم اس میں یہ بیان رکھیں گے علی امین گنڈا پور کا، جس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کام کروایا ہے. تو یا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ علی امین کا بہت ہی جس کو کہتے ہیں یہ بیان ایسا ہے جس سے ان کو بہت ان کے سیاسی سٹینڈ کو دھچکا لگا ہے، تو اس سے پیچھے ہٹے. لیکن اس کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ ایسے جس طرح لوگوں کو یہ جن سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی ہو، ان کی اپنی جماعت کے لوگ، اصل مسئلہ جو ہے نا وہ اہمیت والا یہ ہے سر کہ کسی کے پاس کوئی ڈیلیگیٹ نہیں کی اتھارٹی. ان کی کور کمیٹی بھی ہے، ان کی سیاسی کمیٹی بھی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. 26ویں آئینی ترمیم کو آپ دیکھ لیں، جب مولانا فضل الرحمان صاحب غور خان کھڑے تھے، اور یہ سارا کا سارا یہ وہی اسکرپٹ ہے جو پی ٹی آئی نے دیا تھا، جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نے منظور کروایا. اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، غور خان صاحب کہتے ہیں بہت اچھا ہو گیا لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے بانی نہیں مانتے اس بات کو. تو کہیں نہ کہیں غلطی تو ان کے پارٹ پہ بھی ہے نا. سیاست پہ مذاکرات کو روکنا تو یہ ٹھیک بات نہیں. ہاں اس کا امپیکٹ دوسرے جو آپ سوال کر رہے ہیں سیاسی طور کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ سیاست اور معیشت تو دونوں جڑے ہوئے ہیں. اب تھوڑی سی سیاسی حالات ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں تو معیشت بھی اٹھتی ہے. اس حد تک تو ہم آپٹک کی حد تک تو اصل کہہ سکتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، مہنگائی کسی حد تک کم ہوئی، اگر پوری طرح ریفلیکشن نہیں ہوتا اس کا. اس طرح آپ دیکھ لیں ریزروز ہمارے تھوڑے سے بہتر ہو گئے، ہمارا کیا کہتے ہیں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ کم ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ تو ابھی بھی لانگ وے ٹو گو. لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں امید کر رہے تھے کہ بھی یہ سیاسی استحکام غیر یقینی کی صورتحال یہ ختم ہو جائے گی جب مل کے بیٹھیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اب اپنی میٹنگ کا خاتمہ کیا گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر. احتشام صاحب، میں ایک تو آپ سے ذرا پیکا پر کامنٹ چاہتا ہوں کہ پیکا جو آج اس میں ترمیمی بل آیا ہے 3 برس تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خبروں کا طوفان اور ہنگامہ برپا ہے، جھوٹی خبروں کا، اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا کو خطرہ ہے کہ ان کا بازو مروڑنے کے لیے بھی اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے مشاورت بھی نہیں کی گئی. تو آپ کی اس کے اوپر اوپینین کیا ہے؟ دیکھیں اسد، میرا خیال ہے ہمیں بہت اس حوالے سے بڑی سیدھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں نا، جس طرح کی آزادی اور شتر بے مہار آزادی میرا خیال ہے ہمارے ملک میں ہے، شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ ایک عرصے سے صحافت میں ہیں، مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے. ابھی دیکھ لیں ایک زمانہ تھا ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا، خبر چھکتی تھی 3-4 جگہوں سے ہو کے جاتی تھی. اب تو خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا ٹیلی ویژن کا ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں، یو کین گیٹ اوے ود اٹ. کوئی ثبوت نہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں اپنا کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے. چلے عام حالات میں تو آپ چھوٹی موٹی خبریں دیتے رہتے ہیں، وہ باؤنس ہو جائیں، غلط ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ خاص طور پہ آپ لائبل لاز ہمارے جس طرح کے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹی خبریں لگائی جاتی ہیں، میرا خیال ہے دیر مسٹ بی سم میتھڈ ٹو دا میڈنس کہ اس کو کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے. اب سوال ہے کہ پیکا، دیکھیں پیکا یہ آپ کو یاد نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ہوا تھا، سخت طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ مروڑ کے رکھ دیں، میڈیا کو بات ہی نہ کرنے دیں. کتنا مشکل ہوتا تھا. افواج چوہی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے جب وہ سامنا کرتے تھے. بعد میں یہ حکومت آئی، پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2، انہوں نے اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کی. لیکن اب اس اسٹیج پہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ جس بندے سے بھی آپ بات کرتے ہیں، اب تو میڈیا کیا رہ گیا، آپ میڈیا ہے، میں میڈیا، عام آدمی جو ہے نا وہ صحافی بن کے بیٹھ گیا ہے بغیر تصدیق کے. دیکھیں نا، ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی شنائی بات کو آگے کر دینا یہ کسی جھوٹے کے لیے کافی ہے. ہاں میرا خیال ہے گورنمنٹ زچ ہو گئی ہے.
دیکھیں کیسے ان چیزوں کو روکا جائے گا. اب اس کے لیے ضروری تو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو میکنزم بنا دے کہ ہمارا پریس کاؤنسل، ہمارے انسٹیٹیوشن جو بھی ہیں ٹیلی ویژن کے، اور اس طرح جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے ڈائریکٹرز وغیرہ، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے معاملات کو اس میں وہاں دیکھا جائے کہ جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دیا جا سکتا ہے، دیا جائے. لیکن ذاتی طور پہ میں اس کے حق میں ہوں کہ جی یہ جس انداز سے ہم ہر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں رات دن ٹیلی ویژن پہ جو کچھ کرتے ہیں، تو اس کو بریک لگنی چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ احتشام الحق صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.